رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي افوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات قبولیت سے عبادت واسطے باواز بلند صلوات اللہ اپنے گھراں خیر و برکت واسطے اپنی اولاداں دی سلامتی واسطے اپنے مرحومین دی مغفرت واسطے صلوات اللہ یہ مجلس سے گھر خیر و برکت واسطے انہاں دیاں اولاداں دی سلامتی واسطے انہاں دے مرحومین دی مغفرت واسطے انہاں دیاں دعائیں دی قبولیت واسطے بالاخص برادر عزیز اسد عباس دی صحت یابی واسطے اور سلامتی واسطے انہاں برادران دے تمام دعائیں دی قبولیت واسطے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد آواز کیوں نہیں توڑی نکل دی پی تھوڑی جی کوشش کرو نا اچھی صلوات پڑھی ونجے بسم اللہ خیروں میں آدھی برحق حجت خدا جانشین مصطفیٰ وارث کربلا فرزند زارا حضرت ولی عصر علیہ السلام دے ظہور دی تعجیل واسطے پرخلوص صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی اقرب الی من حبل الورید اللہم نور قلوبنا بولایت آل محمد الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین الذي قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا دعا ہے مالک بے نیاز سب دی حاضری قبول فرمائے جو دعائیں لے کے آئے ہو مالک دو جہان سب دیاں قبول فرمائے خالق بے نیاز ہر گھر خیر و برکت دا نزول فرمائے سب دیاں اولاداں نو سلامتی عطا فرمائے مرحومین دی مغفرت فرمائے دین آل محمد تے ثابت قدمی عطا فرمائے بانیان مجلس نو خیر و برکت عطا فرمائے
انہاں دیاں خصوصی دعائیں مستجاب فرمائے، مالک انہاں دے مرحومین دی مغفرت فرمائے، خالق دو جہان ساڈے برادر عزیز اسد عباس نو صحت یابی عطا فرمائے، جو تکلیف ہے رفع دفع فرمائے، کریم اللہ ملت جعفریہ نو اتحاد عطا فرمائے، دشمن آل محمد دے شر تو محفوظ فرمائے، مکتب آل محمد دا تحفظ فرمائے، اور امام ولی عصر علیہ السلام دے ظہور تعجیل فرمائے، قبولیت دعا واسطے صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دین اسلام ضابطہ حیات ہے، چند رسمہ دانا نہیں، بلکہ ایک ایسا دین ہے جڑا انسان دی زندگی دے ہر قدم تے رہنمائی کریں دے۔ دین اسلام وچ اللہ لوگاں دی پسند اور ناپسند دا خیال نہیں رکھیا، بلکہ اپنے فیصلے نو ایک قانون دی شکل وچ عظیم ترین ہستیاں دے ذریعے لوگاں تائیں پہنچایا۔ پھر انہاں ہستیاں اے گل سمجھائی جو اے زبردستی والا دین نہیں، اے تلوار دے ذریعے نافذ ہونے والا دین نہیں، اے دین ہے انسانیت دی بھلائی واسطے، جیڑا انسان اپنے آپ نو اشرف المخلوقات دے مقام تے فائز رکھنا چاہتا ہے وہ اس دین دی پیروی کرے، جیڑا اپنے آپ نو جنگل دے حیواناں دی طرح زندگی اچ مشغول کرنا چاہتا ہے اس دی مرضی ہے وہ اپنی مرضیاں کرے۔ کسی بھی موقع تے اللہ دے نبی دین پہنچاون واسطے سختی نہیں کی تھی۔ یہ جڑیاں چند جنگاں دا حوالہ دیتا ویندا ہے یہ دفاعی جنگاں ہیں، یہ اسلام نافذ کرن واسطے نہیں لڑیاں گئیاں بلکہ دفاع اسلام واسطے لڑیاں گئیاں۔ جبکہ جیڑا ساڑھے تائیں پیغام پہنچیا ہے وہ تلوار دے ذریعے نہیں پہنچیا، وہ کردار دے ذریعے پہنچیا۔ جو پاک پیغمبر اتنا اعلیٰ کردار 40 سال تائیں پیش کیتا، جانی دشمن بھی منے دے آن، جلے پیغمبر فرمایا اگر میں آکھاں پہاڑ دے دوسرے پاسے لشکر ہے جڑا تواڈے تے حملہ کرے سی کیا یقین کر لے سو؟ ابو جہل جے بندے اٹھ کے آدھے آنا ہے پسرے عبداللہ اگر اسا پہاڑ تے چڑھ ونجیے دوجے پاسے لشکر نظر نہ آوے اسا ایو سمجھساں ساڑیاں اکھاں اندھیاں ہو گئیاں لیکن تواڈی صداقت وچ شک کوئی نہیں۔ ایک کردار دے ذریعے ساڑھے تائیں دین پہنچیا۔ بسم اللہ کرو۔ باقی 23 سال بھی پیغمبر دنیا تے کردار ختم نہیں ہون دیتا، اجے آپ اپنے عہدے تے فائزان جو مقام غدیر تے اعلان کیتا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اگر میرے بعد کسے نو محمد دے کردار دی ضرورت ہوئے و دائیں بائیں جھاتیاں نہیں مارنیاں، میرے کردار دا نا علی مرتضی ہے۔ یا علی یا علی، پھر علی تو بعد بھی کردار ختم نہیں ہویا، یہ 12 امامہ تقسیم ہویا۔ تو پھر اس کردار نو مسک کرن واسطے یزید جیسے لفنگے بھی میدان آئے، جنہ پیغمبر دے دین دیا اچھائیاں لکا چھوڑیاں، برائیاں نو اپنی طرف واضح کیتا، جو اے ہر برائی دنا دین اسلام رکھن دی کوشش کی تھی، پیغمبر دیا اچھائیاں نو مٹاون دی کوشش کی تھی، لیکن میدان کربلا پیغمبر دا کردار لے کے حسین آئے اور شیطان دیا خواستہ لے کے یزید آیا۔ حسین
زندہ باد. ذرا توجہ نہ. اللہم صلی علی محمد وآلہ. اپنے نانے دے کردار نال حسین میدان چایا ہے اور شیطانی خباثتاں برائیاں بدماشیاں نال یزید میدان چایا ہے. میں اس واسطے آدھا ہونا ہے عزاداران حسین کربلا دی جنگ تلوار دی جنگ نہیں نظریات دی جنگ ہے. یزید اپنا نظریہ منواون واسطے تلوار لے کے آیا, حسین اپنا نظریہ منواون واسطے کردار لے کے آیا. پھر کربلا ختم نہیں ہوئی, کربلا دا تسلسل جاری ہے. جی میں اسلام دے نا تے لوگاں دکاناں کھول لیاں, اپنی مرضی دا سودا ویچ کے اپنی مرضی دی قیمت لے دیاں, جھوٹے لوگاں نو محدث بنا کے پیش کر دیتا گیا. او گلاں جڑیاں پیغمبر کیتیاں بھی نان لوگ حدیث دی شکل اچ نافذ کرن دی کوشش کریں دے آن, کیونکہ اس جھوٹ دے وچ انہاں دا کاروبار ہا. ذرا غور دینا, اے جڑیاں پیغمبر نال جھوٹیاں گلاں منسوب کیتیاں گئیاں انہاں دے وچ انہاں دا کاروبار وابستہ, منافع وابستہ. پھر گل پیغمبر تائیں نہیں رکی, لوگاں قرآن دی آیتاں دا ترجمہ بھی اپنی مرضی نال کیتا. یعنی بہت بڑی آیت قرآن دی اطاعت والی ہے, اللہ دی اطاعت, نبی دی اطاعت, اولی الامر دی اطاعت. اے پیسے دی گرمی آئی جس اولی الامر دا ترجمہ حکمران کرایا آئی. حکمرانہ مراد دیتیاں با اولی الامر دا ترجمہ حکمران کرو, لوگ ساڑی اطاعت کرن. اے یزید جیسے لوگوں دی اگر اطاعت اسلام ہے تو پھر میں او اسلام نظر نہیں ہوندا جڑا پیغمبر دے قلب مبارک تے نازل ہویا. پھر اگا معاملہ ٹریا, کربلا نکھیڑا کیتا. جو یزیدی مسلمان کون ہیں اور محمدی مسلمان کون ہیں. کربلا دسیا جو نبوت دے پیروکار کون ہیں اور حکومت دے پیروکار کون ہیں. کربلا واضح کیتا جو حکمران دے قانون نو اسلام سمجھن والے کون ہیں اور اللہ دے قانون نو اسلام سمجھن والے کون ہیں. یہ صرف کربلا نہ کھیڑا کیتا. پھر کربلا ایک ایسا تسلسل آ جڑا ہر زمانے دے وچ ہر زمانے دی مداخلت دا رستہ روکی رکھیاس, ہر زمانے دے یزید دی سازش نو ناکام بنایاس, اور کربلا ہی ہے جس دین وچ مداخلت دے راہ بند کر چھوڑیا. جڑا تصور پیدا ہو گیا نا, توجہ میرے پاس ہے, جڑا تصور پیدا ہو گیا جو جتو سمجھ نہ آوے قیاس کر لیو. دین دے وچ قیاس نو حلال قرار دیتا گیا. حسین سمجھ آیا دین وچ قیاس نہیں ہوندا, دین وچ اطاعت ہوندی ہے, خدا دی اطاعت, نبی دی اطاعت اور امام دی اطاعت. پھر خوش قسمتی نال کربلا ساڑھے حصے چاہی, کربلا دے ذریعے حسین ساڑھے حصے چاہیا. حسین جڑے نظریات لے کے آیا کربلا دے وچ, او نظریات اور دین بھی ساڑھے حصے چاہیا. پھر جلے حق دا بول بالا ہوئے تا کفر شرارتاں کریں دا ہوندے, جلے حق ایک طاقت دی شکل سامنے آوے تا دشمن اسلام اپنی سازشاں کریں دا ہوندے. آج او زمان ہے جس جلے حق اپنی پوری طاقت نال روشن ہے. آج اسلام دی شکل دے وچ, شیعت دی شکل دے وچ اسلام اپنی پوری آب و تاب نال چمک رہا. آج عزاداری حسین علیہ السلام دی برکت نال پوری دنیا تے کربلا واضح ہے, لکی ہوئی نہیں. لوگ سازش کر کے کربلا نو لکاون دی کوشش کیتی ہے, لیکن اللہ دا وعدہ آئی حکومتہ پوری طاقت خرچ کیتی ہے کربلا مٹ جائے, لیکن اتنا بڑا معجزہ آئی جتنا مٹاون دی کوشش کیتی گئی کربلا اوپر کے سامنے آئی ہے.
جلے کربلا ابھر کے سامنے آئی ہے تو وقت کے سمجھیں دے ہو جو اس کربلا دے خلاف کوئی سازش نہیں ہو رہی. پہلی گل جڑی میں کی تھی ونجا اس مجلس وچ ایک نعرہ ماریا ویندا ہے جڑا مجلس دی جان سمجھا ویندا ہے نعرہ حیدری. یہ کس مولا دے نام تو منسوب ہے؟ مولا علی دے نام تو. یہ نعرہ مرتضوی کیوں نہ دے؟ مرتضی بھی تو مولا علی دا. نعرہ باب علم کیوں نہ دے؟ باب علم بھی تو علی دا لقب ہے. یہ نعرہ حیدر کیوں مشہور ہے دنیا تے؟ اس واسطے جو اسلام دے فیصلہ کن مارکا جس دا نام خیبر آ اتھے زندگی چ پہلی اور آخری واری علی اپنا تعارف حیدر دے نام تو کرایا ہے. پھر علی ذرا توجہ میں جو گل سمجھانا چاہنا اس سے غور کرے ہے. پہلی اور آخری واری اپنا نام اپنا تعارف حیدر دے نام تو کرایا. اے خیبر چ کون علی دے مقابلے چ؟ مرحب. مرحب دا مذہب کیا بولیا ہے او جڑے اچھا سر کر کے آ دیو میں 40 سالاں تو آزادار ہاں او تو میں دسو نا. نہیں کیڑے کفر دے کیڑے محکمے نال آ؟ یہودی وڈے محکمے نال نا یہودیاں دے محکمے نال تعلق آ. دا مرحب کون آ؟ یہودی. توجہ کون آ بولیا ہے؟ ہن بھی یہودی ہیں یا کوئی نہ؟ یہ پندے ودے یا طاقتور ہیں؟ جی طاقتور ہیں، پیسے آلیں، اختیار آلیں، طاقت آلیں. جیوے نعرہ حیدری سن کے تن ٹھڈ پاؤندی ہے ایویں انہاں دا وڈیرا مرحبا علی دا نام سن کے انہاں تکلیف ہوندی ہے یا کوئی نہ؟ ذرا بولیا ہے ذرا بولیا ہے ہوندی ہے تو چپ کر کے اندر وڑ ویندن بھی خیر ہے یار شیعہ دی مرضی. یا تواڈے خلاف کوئی ڈرامہ بازی بھی کر دیں، تواڈے خلاف کوئی سازش بھی کریں دیں. بلکہ میں تو تک آکھ سکدا جو شیعت دے خلاف سازش ہی در اصل اسلام دے خلاف سازش ہے، کیونکہ اسلام دا روشن چہرہ ہے ولایت علی دی شکل ہے. تو پھر وہ خرافات بھی پیدا کریں دے ہو سن، وہ پیسے آلے انہاں دے کوئی تنخواہدار بھی ہو سن، غلط فہمیاں پیدا کرنے والے بھی ہو سن، شیعت نو اسلام نو نقصان پہنچاون والیاں کوئی انہاں دیاں خفیہ ٹیماں بھی ہو سن. کوئی تواڈے ذہناں دے وچوں عزاداری حسین دا ولایت علی دا تصور کمزور کرن واسطے کچھ انہاں دے پراپوگنڈے بھی ہو سن. ہیں یا کوئی نہ؟ رل کے پڑھیے نا مجلس میں کلا نہ پڑھا. انہاں دے پراپوگنڈے تو سب تو وڈے پراپوگنڈے دا نام ہے میڈیا ہے، جس سے ذریعے سڑیاں نسلاں تباہ کر رہے سن. ایک روایتی انداز تے توڑن دی کوشش کر رہے ہیں تاکہ شیعت دے اندروں روح ختم ہو جائے. ساڑی آزاداری نو کمزور کرن دی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آزاداری دا جو مقصد آ وہ پیچھے ٹر جائے. بولے ہے تھوڑا جہا ہو رہا یا کوئی نہ؟ اللہ دی کائنات اسلام دی دل دی دھڑکن دا نام آزاداری حسین ہے. میں کیا آکھ رہے ہاں؟ اسلام دی دل دی دھڑکن دا نام آزاداری حسین ہے. تو پھر آزاداری دے خلاف بھی سازشاں ہیں یا کوئی نہ؟ دل دکھ دے اس ویلے جلے شیعت جس نو اللہ دی ذات ہم الفائزون دے نا تو یاد کیتا، جی ہم المفلحون دے نا تو یاد کیتا. یعنی وہ قوم جڑی فلاح پا ونجے، جڑی خیر البریہ دے نا تو ہے، جڑی نجات شدہ قوم ہے، جنہاں دے سر تے 12 امامہ دی چھاں ہے، سیدہ دی عصمت دی چھاں ہے، اور اس دے علاوہ وڈی چھاں نبی دی نبوت دی ہے. آج او قوم رسمات زور دے رہی ہے لیکن اسلام والے پاسے توجہ نہیں کر رہی. یاد رکھ لوے آزاداری رسم نہیں، میری عبادت ہے.
اور یہ عزاداری میری انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، میرا ذریعہ نجات ہے۔ جڑے عزاداری نو انٹرٹینمنٹ دے نا دے کے تے ایوارڈ دیاں تقریباں اج کل جاری ہیں۔ میں کل ویدا پیاس جو عجیب و غریب صورتحال ہے، جو مختلف قسم دے کنسرٹ کیتے جا رہے ہیں، اس دے وچ کھلے ہوئے والا والیاں عورتاں بہائیاں جا رہی ہیں، اور اس دے وچ نوح خانی دے ایوارڈ دیتے جا رہے ہیں۔ اے طریقہ حسین نہیں، اے طریقہ یہود ہے۔ یعنی ایک بات سے نوج پڑھیا جائے جو سیدادیاں دے وال کھلے ہوئے اور اس نو غم دی شکل بنا کے پیش کیتا جائے، دوسری طرف تاڑیاں دے جرمڑ دے وچ سامنے عورتاں کھلے ہوئے والا نال کم لباس نال بہا کے اتے نوح خانی دے اور اتے منقبت خانی دے ایوارڈ دیتے ہوئے۔ یاد رکھ لے، عزاداری ساڈی تفریح نہیں، ساڈی زندگی بھی ہے، ساڈی عبادت بھی ہے۔ پھر کدے گئے نو لوگ؟ وہ ایک برادر محترم ذاکر وسیم عباس صاحب دا نام میں لیندہ ہونا، وہ اچھائی والے پاس سے مڑے، انہاں ایک حدیث پڑھ چھوڑی جو جمعے والے دیہاڑے اشعار پڑھنے مکروہ ہیں۔ ہر بندہ پیچھے لگ گیا، نام نہاد علامے جعلی ڈرامے، او جنہ دے گھر آج بھی تبلیاں دیاں کانیاں برآمد ہونیاں، او بھی دین دے اتے ٹھیکیداری دا دعویٰ کر کے تے ایسی گفتگو کر رہے ہیں جڑی مکتب اہل بیت دے خلاف ہے۔ میرا بھائی جلے تبلے والے کولو دین لینا نے وقت تہاڈا انج ہی حشر ہونا جویں ہوندا پیا ہے۔ اور ایک کنفرم حدیث ہے، مفاتیح الجنان وچ لکھی ہوئی ہے، پیغمبر فرمایا جو جمعے والے دہاڑے اشعار پڑھنے مکروہ ہیں۔ کیوں بھلا؟ شعر اس وقت تک جاندار نہیں ہو سکتا جب تک اس ایک مبالغہ آرائی نہ ہوئے۔ مبالغہ جھوٹ دا چھوٹا بھیرا ہوندا ہے، توجہ کرے آئے۔ مبالغہ کس نہ دیں؟ جھوٹ دے نکے بھیرا نو مبالغہ آ دیں۔ وقت میں سوچیا بے کہ اس ویلے کیوں نہیں بولے جلے اس سے شاعری دے ذریعے آکھیا گیا خدا لگے نہ لگے علی کی مرضی ہے۔ میں اس ویلے پریشان ہویا جلے لوگ کیوں نہیں بولے جو سجدے میں خدا لگتا ہے، رکوع میں الہ لگتا ہے۔ جلے کفر بیان ہو رہا سارے خاموش ہو گیا۔ اگر کوئی بندہ اچھائی اور دین دی گل کرے تو با جماعت پیچھا ہو ویندے، اس واسطے جو فاسق ہو گیا ہے، مولوی ہو گیا ہے، فلانا ہو گیا ہے، فلانا ہو گیا ہے۔ اللہ دنائی کسے غیر دی پیروی نہ کر، آل محمد دی پیروی کر، پیغمبر دی حدیث کسے نو چنگی لگے تا بھی حق ہے، نہ چنگی لگے تا بھی حق ہے۔ خواہشات نفس دنا اسلام نہیں، اطاعت پیغمبر دنا اسلام ہے۔ کیوں آج کل ایسی صورتحال درپیش ہو گئی ہے؟ کیا شاعری صحیفے دنا ہے؟ ہر وہ شعر باطل ہے جڑا قرآن اور اہل بیت دے مزاج دے خلاف ہے۔ سجدے میں خدا لگتا ہے، رکوع میں الہ لگتا ہے، قرآن اور اہل بیت دے مزاج دے مطابق ہے۔ کعبہ قوسین تے میں خدا دی جاتے اپنا بھرا ویکھیا، اس دا کیا ترجمہ بندا؟ میرے کو ایسے سینکڑوں اشعار ہیں جڑے آل محمد دی تعلیمات نو مسخ کریں دے پے۔ کیوں نہیں بولے لوگ اس ویلے؟ کدے گئے آن اس ویلے ان برادران تے کدے گئے آن اس ویلے اے چار تقریرہ یاد کر کے بنے ہوئے علامے؟ نہ کرو انج، قوم نو قوم ران دے ہو، اس نو تقسیم نہ کرو۔ اگر کسی نال حسد ہے، جیلسی ہے تو اس نو کسی اور طریقے نال مٹایو، آل محمد دی عزاداری دی آڑ نہ لیو۔ عزاداری ایک مقدس رستہ ہے جس دے اس رستے دے مسافر صرف انسان نہیں بلکہ جن بھی ہیں اور ملائکہ بھی ہیں۔ پھر عزاداری دے تقدس نو محفوظ رکھو۔ عزاداری ایک مقدس ترین تحریک ہے، اس سے تحریک نو کربلا دین جیڑی ہر زمانے دے بات
نہ بھولیا ہے عزاداری عزاداری دے ذریعے سن کربلا ملدی ہے اور کربلا دے ذریعے سن مقصد حسین ملدا مقصد حسین علیہ السلام کی آئی غور کرے آئے اصل عذاب یہ ہے اگر کوئی بندہ گل کرے کئی لوگوں دے کاروبار نو خطرہ پیدا ہو ویندا ہے وقت مقصر دے نعرے شروع ہو ویندے بہرحال سن تا کوئی پرواہ نہیں ہے میں اس واسطے اعلان اعلان آدا کربلا دی اگر تشریح کرنی ہے تا ایک پاسے قرآن رکھ دوجے پاسے پیغمبر دا فرمان رکھ درمیان کربلا رکھ جیڑی شے دی تصدیق قرآن اور نبی دا فرمان کرے او پیغام کربلا ہے پیغام کربلا ہے وہ جس دی تصدیق یا فرمان پیغمبر کرے یا قرآن دی آیتاں کرن اللہ دا نام منو کوئی اور کام کر لے چھوڑ دو امام حسین دا کھاڑا بہترین کاروبار ہے تواڈے کول اپنا کاروبار جاری رکھو کم از کم اگر ممبر تے آ کے کربلا بیان کرنی ہے تو اپنے اندر کربلا دی خوشبو پیدا کرو پتہ لگے جو کرائے دا آیا نہیں بیٹھا بلکہ کربلا دا سفیر آیا بیٹھے اللہ دا نائی کربلا نو انہاں نجاستہ تو دور رکھ جڑی آج کل ہولے ہولے داخل ہو رہی ہیں انہاں لوگاں دے خلاف مضبوط دیوار بن جا جڑے عزاداری نو انٹرٹینمنٹ اور تفریح دے عنوان نال پیش کر رہے ہیں جس ویلے محرم دے ایام آندے تے کالا چولا پا کے نوا خانی شروع کر دیندے محرم مقدہ تا تاڑیاں دی دھوم دے وچ ایوارڈ دیاں تقریباں سجا کے مکتب جعفریہ دے نوخیز جواناں دے ذہن دے وچ کیا داخل کر رہے جو عزاداری صرف فن دے مظاہرے دا نہ ہے یا عزاداری ایک مسلسل تحریک دا نہ ہے فن دا مظاہرہ کرن والا فنکار ہوندا ہے عزادار نہیں ہوندا میں بزرگاں دے سامنے سید ہو کے ہاتھ بنے نا اپنا کردار ادا کرو امام حسین دی عزاداری نو بچاون واسطے یاد رکھیا ہے اس مٹنا کوئی نہیں انہوں بنی امیہ دی پوری طاقت عزاداری نو مٹاؤن دی کوشش کی تھی نہ مٹی بنی عباس دیاں حکومتاں دے پورے بجٹان عزاداری اور کربلا دے خلاف آج انہاں دیاں قبران دے نشان کوئی نہیں پوری دنیا دا کوئی ایسا کونا نہیں جتھے عزاداری حسین نہ ہوئے پھر اللہ واسطے دی مخالفت چھوڑ دیو اے تصور بھی ختم کرو جو ذاکر مولوی دے مخالف ہوندہ ہے تو مولوی ذاکر دے مخالف ہوندہ ہے یہ غلط تصور ہے ذاکرین ساڑھے جسم و جان ہیں جڑا امام حسین دی کربلا بیان کرے وہ امام حسین دا ذاکر ہے وہ لائق عزت ہے لائق توہین نہیں ہاں اتنا ضرور آدھا جتو غلطی کرو اصلاح کرو آپ عالم نہ بنو اصلاح کرو یا اللہ دے قرآن دے ذریعے یا نبی دے فرمان دے ذریعے اپنے آپ تے تالے لا لے لاک کر لے اپنے آپ نو کربلائی بنا دے اپنے آپ نو وقف کر حسین واسطے حبیب ابن مظاہر دی طرح زہیر ابن کین دی طرح جو زندگی ہے تبھی حسین دے نام موت آوے تبھی حسین دے نام ذاکر حسین عاشق حسین بھی ہوندہ ہے جڑا عاشق حسین ہوندہ ہے وہ سب تو پہلے اپنی جان اپنے ہاتھ تے رکھیں دے وقت وہ اپنی جان قربان کرن تو پہلے اپنی خواہشات قربان کریں دے اپنی خواہشات اور لذات قربان کریں دے جو لذت دی خاطر کربلا نال خیانت نہیں کریں دا او ویروں وقت تھوڑا رہ گیا پتہ نہیں کس سے ویلے زندگی دا دھاگا ترٹ بن جائے او پتروں میرے پاسے ویکھو کس سے ویلے زندگی دا دھاگا ترٹ بن جائے تب امام حسین کو لو شفاعت منگنی نے تاں گزارا ہونا ہے اس واسطے دین ساڑی خواہشات دی اتباع دا نا نہیں
کسی معصوم دا فرمان چنگا لگی تاں بھی مان، نہ چنگا لگی تاں بھی مان، تیری مرضی دا نا دین نہیں، اللہ دا فیصلہ اور 14 دے فرمان دا نا دین ہے۔ پھر عزادار بھی تھوڑا جا کچھ مطالعے دی عادت پائیو۔ آپ پڑھو کربلا پڑھو، شہادتاں کیویں ہوئیاں، امام حسین دی قربانی دا مقصد کیا، سیرت معصوم کی ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، پہلے عقیدے دی تحقیق کرو، عقیدے دے وچ معرفت توحید کیا ہے، معیار عدل کیا ہے، معرفت نبوت کیا ہے، پیغام ولایت کیا ہے، اور عقیدہ قیامت کیا ہے۔ ہر بندے تے انجی عقیدہ پڑھنا واجب ہے جی میں نماز پڑھنا واجب ہے، یہ مرد بھی واجب ہے اور مستور تے بھی واجب ہے۔ آج میری قوم نو ہر شے دی فراوانی ہے، اگر کچھ کمی ہے تو وہ علم دی کمی ہے۔ دنیا دا ہر علم پڑھن والا آل محمد دے 10 علوم کیوں نہیں پڑھدا؟ پھر راندی کھاندی کسر اسی تواڈی کر چھوڑی ہے، تواڈی خوشنودی واسطے، تواڈی خوش آمد واسطے اسی ایڈا وڈا جملہ آکھدے نے جی آل محمد دے منن والا جاہل نہیں ہوندا۔ او بھائی یہ دا مطلب ہے کچھ پڑھ سے تا جہالت دور ہو سی۔ ایک بندہ علی رب علی اللہ دے نعرے لا رہا ہے، جڑا اگو نعرے لیندا پیا ہے، او جاہل نہیں تو کون ہے؟ جس نو پتہ ہی نہیں جو خدا کون ہے۔ اگر خدا یہ دروازہ نصیب کیتے ہی تو اللہ دنائی اس دے سارے موتی جتنے حاصل کر سکتا لے، تیرا دل بھی منور ہوئے، تیرا کردار بھی منور ہوئے، تا اے ہے جو مرن تو بعد تین پوچھنا نہ پوے جو عزادار حسین جس دروازے تو داخل ہوں دن وہ جنت دا دروازہ کتھی ہے، خود ملائکہ تن قبر چوچا کے عزاداری دے بوئے تے لے وین۔ یا علی میں تو درد دل لینا ہے، پورا منڈی کٹھا ہے، فالیا کٹھا ہے، منت کرنا ہے، میں تو اپیل کرنا ہے، اختیارات استعمال کرو، کوئی جتنا کربلا دی حمایت کر سکتا ہے کرے، مخالفت نہیں، اصلاح دی کوشش کرو۔ کوئی ذاکر محترم ہے تو اس دیاں غلطیاں دی برسرے ممبر نہیں، برسرے بیٹھک یا علیحدگی دے وچ میں اپنے ممبر والے برادران نو بھی اپیل کرے سا جو ممبر نو تماشا نہ بنایو، سوشل میڈیا نو تماشا نہ بنایو، جس دی جتنی اوقات اور جتنا دائرہ کار ہے اوقات اور دائرے نو دیکھے جو میں کتنے جوگا تجاوز نہ کرے، اپنی اوقات تو باہر نہ ہوئے۔ پھر ہے کچھ جڑے خرابیاں نہ ہن تھوڑیاں رہ گئیں، دیر سارے برادران الحمدللہ ہر ویلے ذاکرین دے نال ودے ہاں سی، صرف چند لوگ رہ گئے، اللہ کرسی انہوں نے بھی خدا ہدایت دے سی تے جو دین آل محمد نال وفا ہو، پیغام آل محمد اپنی نسلہ تائیں پہنچاؤ، یہ نسلہ واسطے مال جمع کرنا یہ آل محمد دا رستہ نہیں، نسلہ نو عزاداری حسین، ولایت علی اور دین اسلام منتقل کرنا یہ پیغام اہل بیت ہے۔ اپنے نوجوان کالج اور یونیورسٹی دے بچیاں آکھو قرآن ترجمے نال پڑھیا کرن، میری عزت دار بیٹیاں جڑیاں پڑھیاں لکھیاں ہیں سیرت زہرا پڑھو اور قرآن دا ترجمہ پڑھو۔ بیٹے دا پڑھنا بھی واجب ہے، بیٹی دا پڑھنا ڈبل واجب ہے۔ آج دی عزت دار بیٹی کل دی عزت دار ماں ہے۔ ماں صرف کنیز زہرا صرف ماں نہیں ہوندی بلکہ درسگاہ ہوندی ہے۔ میں جملہ دینا ہونا، اگر ماں محسونہ ہوئے پتر یزید بن دے، ماں زہرا ہوئے پتر حسین بن دے۔ اے ہندہ جس بی بی دا ذکر اکثر ہوندہ ہے یزید دی بی بی آئی، او دی تربیت دا اثر ویکھیا نے، ماں دی تربیت دا اثر،
جو یزید دا سکا بیٹا تخت نو ٹھوکر مار کے آد ہے میں اس حکومت نو کے کرا جس حکومت چو خون حسین دی بو آؤندی ہے. اے ماں دی تربیت آئی. اندر داخل ہویا بنی امیہ زہر دے کے مار چھوڑے آئی. جو اے حسین دا طرفدار بن گیا. اے اس ہندہ دی تربیت آئی جس چند دن سیدہ عالیہ کو لو تربیت حاصل کیتی آئی. تا میں آگ سکدا اگر یزید دے بیٹے دی تقدیر ایک آل محمد دی حبدار ماں تبدیل کر سکتی ہے تا جتے لکھا ماما کنیزان زارا ہوئے نا قوم دی تقدیر کیوں نہیں بدل سکتیاں. میری ہر بیٹی تے واجب ہے جو سیرت زارا پڑھے وہ تربیت اولاد دے آداب سکھے وہ اپنی نسلن دساوے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. وہ اپنی اولاداں بیٹی ہوئے یا بیٹا ہوئے اپنی اولاداں سمجھاوے جو عقیدہ توحید کیا ہے, عقیدہ عدل کیا ہے, عقیدہ نبوت کیا ہے, عقیدہ امامت کیا ہے اور عقیدہ قیامت کیا ہے. وقت تھوڑا رہ گیا نے. دنیا دجال دی حمایت واسطے کٹھی ہو گئی ہے. آج بھی غیب دے پردے چاہدا پہ ہے حال میں ناصرین ینصرنا. ویر جی زیارت پڑھا لگیا کربلا تو منہ کر کے آکھنا اے دعویٰ کرنا سوکھ ہے جو کاش میں کربلا ہوا میری جان تھوڑے تے قربان ہو ونجیا. ساڈے کول ایک حسین ایسا بھی ہے جڑا پردہ غیب ہن بھی آدا پہ ہے حال میں ناصرین ینصرنا. کیا سی اس حسین دی آواز سے لبیک آکھی ہے؟ اسی آدھے ہاں جو ساڑھے سارے مسئلے امام زمانہ دے توسل نال حل ہوئے ساڑھی ہر گل منیوے. کیا کدی اسی یہ بھی سوچے ہے جو اس امام زمانہ دی گل بھی منیے؟ گڑ گڑا کے دعائیں منگ دیا میرا اللہ مہدی علیہ السلام دا ظہور فرما. کدی آپ مہدی کو بھی پوچھو نا مولا توڑے ظہور دی رکاوٹ کی ہے کہ وجہ اللہ کو پوچھو نا تسا حجت خدا ہو سان پوچھ کے دسو توڑے ظہور دی رکاوٹ کی ہے اللہ حکم کیوں نہیں پیا دیندا. وقت جواب ہی ہو پیا ملدا ہے جو اگر میرے شیعہ دے اندروں بد عملیاں ختم ہو گئیاں میرے غیب دے پردے ہٹ ویسا. جلے ہر جمعرات تیرے میرے عمل امام دی خدمت پہنچ دین کیا دے ہو امام خوش ہوں دے. قسم وعد اولا شریک دی ساڑیاں بد عملیاں ویک کے رو پاؤں دے ساڑے چنگے اعمال ویک کے امام خوش ہو گئے دے. وقت ہکو فرمان دیتا نے او میرے منن والے او میرے نانے دی امت او میرے نانے دی شریعت تے عمل کرن والی امت او میرے بابے دی ولایت تے عمل کرن والو اتنا بھی نہ کر سکتے جو میرے نانے دی شریعت دا واجب ادا ہو جائے حرام تو بچ جاؤ. کیوں ساڑے کردار آلودہ ہو گئے کیوں عزادار ہونے دے باوجود بھی ساڑیاں زمانہ فاش گوئی کرے نہیں. کیوں آج ایسا لاو لاو دیا محفلہ ناچ گانے آتے شوق رکھن آلے ہاں. کیوں آج ساڑیاں نظرہ حیا کوئی نہیں ساڑے کردار پاکیزگی کوئی نہیں ساڑا لقمہ حلال کوئی نہیں. اس دی وجہ طلب دنیا طلب دنیا طلب دنیا. رج کے کھا شریعت آدھی ہے لیکن حلال کھا. محل بنا اگر حلال دے پیسے ہے نہیں تا شریعت کدائی بھی نہیں روکیا کس سے پاسوں نہیں شریعت روکیا بھئی صرف دو مرلیاں دے گھر تے کچیاں کوٹھیاں چرانا ہی 5-5 10 کھانے دسترخوان تے رکھ اگر حلال دستیاب ہے نہیں تا 2 کروڑ دی گڈی استعمال کر 5 کروڑ دی استعمال کر اگر خدا حلال رزق دیتے ہی تا 20,000 دا سوٹ پا شریعت کدائی منع نہیں کیتا. شریعت صرف حرام تو منع کیتا ہے اور نہ لقمہ حلال 12ویں امام دے ظہور واسطے بنا ہموار کریں نا. شرم و حیا یا اکھاں بھی امام دی زیارت واسطہ شوق رکھ دی.
فحش گوئی نو ختم کر کے اپنے اندر اخلاقیات آل محمد پیدا کریے. او زارا دی دھی دے خطبے جڑے بازاراں پڑے آس اسی بھی وچوں صرف دکھے لفظ چاہ کے تو ہم دسینے ہاں بھی تھوڑی دیر گریا ہو ویسی. قسم ہے با خدا زارا دی دھی دربار اور بازاراں خطبیاں چ پورا دین بیان کیتا. میری سین دے خطبیاں دا خلاصہ کی ہوندا ہے؟ میرے نانے دی شریعت ایمان رکھو اور اس تے عمل کرو. زندان شام دے وچ میری سین دی تبلیغ جیڑی آئی ہو یزیدیت دی تمام تر سازش نو ناکام کر گئی ہے. میں آکھ سکدا اس خاندان دے مرداں تو زیادہ اس خاندان دیاں مستورات دیاں قربانیاں. اگر مرداں دی قربانی دا نا شہادت ہے تا اے دستور بنی ہاشم، لیکن سر تو چادرہ لے وینیاں اے دستور بنی ہاشم نا. میں ایک جملہ پڑھ دے وہاں، بلکہ میں تھوڑا جا پیچھا لگا بن جاؤں. آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تھا، انبیاء نو پتھر بھی لگے، انبیاء جلا وطن بھی ہوئے، انبیاء نو آگے چ بھی ساڑیا گیا، انبیاء نو آرے دے ذریعے چیر دیتا گیا. لیکن میں کدائی نہیں پڑھیا جو کسے نبی دیاں دھیاں دے سر تو چادرہ لتھیاں ہوں. میں بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ کرا، میں دارین قربان کرا، کدائی نہیں پڑھیا قسم. میں کسے پاسے نہیں پڑھیا جو کسے نبی دی امت اس نبی دیاں دھیاں ماریا ہوئے. میں اپنی گل پہ کرے نا، اگر کسی دے مطالعہ ہے تو میں میرے علم میں اضافہ کر سکتا ہے، لیکن میں جے دو چار لفظ پڑھے کدائی نہیں پڑھیا جو کسے نبی دی امت اس نبی دیاں دھیاں ماریا ہوئے. نہیں، میں یہ بھی کدائی نہیں پڑھیا جو کسے امت نبی دیاں دھیاں دے ہتھاں چ رسیاں پائیاں ہوں. میں اگلا لفظ پڑھ دے وہاں، اس صرف پیغمبر خدا دی غربت آئی جو نبی دنیا تو ٹردے گئے، ساری کائنات اولاد نبی دی دشمن ہو گئی. وچ صالحین بھی آن، وچ مخلصین بھی آن، اتنا آدان جو ڈھیر سارے بندے آن جڑے دشمنی تے تول گئے. وقت جڑی گل میں پڑھن لگا مہینہ ربیع الاول دا، اس تو پہلے دو چند چڑھے نے، ایک محرم دا دوجا سفر دا. ہائے محرم دا چند چڑھیا تا بطول دا گھر اجڑ گیا، سارے بچڑے بطول دے مارے گئے. سفر دا چند چڑھیا ہے تا نبی دیاں دھیاں بازار پہلا قدم رکھیا. لیکن اگر ربیع الاول دا درد میں تو سنے نا، اجے نبی دی قبر دی مٹی نہیں سکی، ربیع الاول دی پہلی آئی بطول دے بوئے تے فوج آ گئی. مرحبا، اجرکم اللہ. خدا دی کائنات اچ واحد دی محمد دی آئی جس نو بابے دی مکان نیون کوئی نہ آیا. اے عزتدار، ڈھیر سارے عزتدار چہرے میرے سامنے جنہاں میں جاندا، ویسے سارے عزتدار ہو جنہاں میں جاندا، میں انہاں دی گل پہ کردا. میں تواڈے کول پوچھدا، اگر تواڈے لوگ گراں چ کوئی دھی یتیم ہو ونجے، اگر کوئی محرم ہوئے تو آپ ٹر ویندے،
اگر محرم نہ ہوئے اپنیاں دھیاں نہ دین، اپنیاں گھر والیاں نو آ دین ونجو میری طرف اس نو مقان دیویا ہے، ونج اکھیا ہے جو تیرے بابے دے ساڑے تے وڈے احسان ہے، اگر کوئی مشکل بنی تو سن بلا لئی۔ 40,000 دی آبادی ہے حقلی رو دی رہی ہے زہرا، کوئی 200-400 گھر نہ 28 سفر حقلی رونی، 29 سفر 30 سفر دھیاں دے گل لگ کے آدھی آئی میں نانے دی مکان دے ہو چڑھیا یکم ربیع الاول، میں لفظ بدل کے آکھن لگا ربیع الاول دی پہلی آئی بطول دے بوئے تے مکانی آ گئے، جنہیں سمجھے انہاں آئے کی تھی، جنہیں نہیں سمجھے انہاں سمجھیں نا، اے مکانی خالی ہاتھ نہیں، کوئی بلدی ہوئی آگ دے شولے چاہی بدائی، کسے دے ہاتھے چلکڑیاں کوئی تازیانہ چاہی ودا تے کسے دے ہاتھے چاہی تلوار، اے انج جوڑ کے مکان آئی ہے نا زہرا دے بوئے تے وقت میں لفظ سارے اشارے نال پڑھنے سمجھنے تسی آپ ہیں، اتنا اچھا بولیں جو زہرا آپ دروازے تے آئی ہے، باب اگو آن آلے جھڑک دے کے آکھیا زہرا علی نو باہر بھیج ورنہ میں گھر جلا دے سا، او عزت آنے ہوں جلے گھر جلاون دا نام آیا نا، اس ویلے جھکے لہجے چاہتی ہے میرا گھر نہ جلاویں اندر میری اندھیاں بیٹھی ہے، او میں بسم اللہ کرا، او میں بسم اللہ کرا، میرا گھر نہ جلاویں اندر میری دھیاں بیٹھی ہے، او عزت علیہ وقت کسے منی ہے یا نہیں منی، بولے اے سادات بھی بیٹھے ہو، تھوڑی جداد دی غربت پہ پڑھنا، لیکن اس تو وڈی غربت یہ ہے جو میں اشاریاں نال پہ پڑھنا، زہرا دے لفظ نہیں مکے دروازے تے آگ دے شولے بلند ہوئے، سمجھے آئے ذرا سمجھے آئے، گل اتھو تائی نہیں مکی، جل ہویا دروازہ آئی، دروازے پیچھے حسین دی پاک اماں، اللہ اکبر جملہ دے دینا وصول کرے ہے، میں دعا دیوے ہے، سادات بالخصوص اپیل کرے نا دعا دی، جلد ہویا دروازہ، دروازے پیچھا حسین دی پاک اماں، جیتے سارے نہ ویک سو میں اگلا لفظ پڑھنا ہی نہیں، اکھی بند کر مدینے چھ نورانی تصور بنا، جو جلد ہویا دروازہ بار مکانی کھڑے اندر محمد دی دھی کھڑی ہے، وہ جڑا درمیان دروازہ ہے اس نو اگ لگی ہوئی ہے، بارو شور دیاں آوازاں بلند ہویاں، اندر کھڑی آئی زہرا، اور میرے ویروں جتھے جا ملدی نے بے ونجو، میں 2 لفظ پڑھنے مسائب دے، میں بسم اللہ کراؤ نا جھولیاں بڑھاؤ تساں، مکان دے سو تو میں جتیں توجہ نہ ہو سی میں ایک لفظ اگا نہیں پڑھنا، میں پھر آدھا اکھی بند کرو، چھوڑ دیو جڑے ہوندے ویندے پہ اپنا حصہ وصول کرنا ہے، اپنی خیرات پننا ہے، جو ایک پاکیزہ گھار جتھا جبریل نازل ہوندا، ایک طیب طاہر گھار جتھے اللہ دا نبی رک کے اجازتہ منگدا ہے، اس دروازے دے باہر فوج آئی کھڑی ہے، دروازے دے اندر او بی بی ہے جس دی چادر تے قرآن دی تطہیر علی آیت نازل ہوئی ہے، او بی بی اندر منتہ کریں دی پئی ہے لیکن دروازہ جلدہ پہ ہے، آمن آلے دروازے نو پیر دی ٹھوکر ماری ہے، اللہ اکبر، عزت آلے جلدہ ہویا دروازہ زہرا دے پاسے تے آئے، سڑ مار گیا دیئے ایمان جلدی میرا موسر مارا گئے، اللہ اکبر، اجرکم اللہ، میں بسم اللہ کرا، میری نوکری
میں بطول دے پہلے بچڑے دی شہادت بھی پڑھنا جیندہ نام نبی محسن رکھیا آئی جلے دروازہ جلدہ ہویا بطول دے پہلو تے آئے شڈوار کیا دیا میں جل دیا میرا محسن وار آ گئے اللہ اکبر توجہ میرے پاس میں بار بار اپیل پہ کرے نا میں نے لفظ سمجھیا ہے میں اگلا لفظ پڑھنا ہے صرف سادات واسطے او سادات صرف جلدہ ہویا دروازہ نہیں آیا دروازے دے اندر دو لوہے دی میخاں جڑیاں آگ دے سیک تو سرخ ہو گئیاں اوہ میخاں بطول دے پاسے چلگیاں ویڑ بلند کر کے آدھی واہ محمد اللہ اکبر او کے لفظ جڑے میں پڑھن لگا صرف دروازہ نہیں جلے روایت آدھی لوگ بغیر اجازت بطول دے گھر گئے جواب دیو میں سوال کرے نا تواڈے علاقے دی کوئی غریب ترین وسطی دے وچ ایک مسکین بندہ رہندا ہوئے علاقے دا سردار بھی گھر ونجن تو پہلے اجازت منگ رہے ایڈی غریب ہو گئی آئی زہرا برا کوئی نائس بابا ماریا گیا ویدی رہی ہے لوگ داخل ہونے رہے میں جملہ اوکھا پڑھ لگا دروازے تلے زہرا آئی میں سادات تو پوچھنا پتھرہ دی دیوار اے دروازے تلے زہرا سمجھ نہیں آندی لوگ گزرے کتھوں آئے اتنا دا جلے گزر دیا ہے وین کر کے آ دیا ہی لوگوں میں محمد دی اللہ اکبر اجرکم اللہ سلیم ابن قیس مدینے آئے آدھے سلیمان میں سنے لوگ بطول دے بوئے تے جمع ہوئے سلیمان آدھے سچ سنے آدھے میں بھی سنے جو لوگا زہرا دا گھر جلائے آدھے بھی ٹھیک سنے آدھے بھی سنے لوگ بطول دے گھر داخل ہوئے سلیمان آدھے گھر تو دائی نہیں مکی جلے میں داخل ہویا زہرا دی چادر ڈھلی ہوئی آئی او میں بسم اللہ کرا او میں دارین قربان کرا حالت آئی بطول غش چائی جلے زہرا غش تو اٹھئے پہلا سوال کر کے آکاس ایمن دسا میرا علی گن گئے ایمن آدھی رسیاں پوا کے قیدی بنا کے لے گئے اللہ گواہ محسن دی موت بھول گئی ہے پاسے دا درد بھول گئی ہے بابے دا ماما چایاس اٹھائیے جتا علی قیدی بڑھ کے کھڑا علی نے کمر باندھے تا ہاتھ پایاس اور زارا ہاتھ پائے ایک بندہ اپنے غلام قنفذ نوا دے زارا دا ہاتھ چھڑا اور قنفذ کمینے تازی آنا چاہے اس جاتے مارے جتا نبی بو سے لینا ایڈا ظلم دا تازی آنا بطول دیا انگلیاں تروٹ گئیاں سجے ہاتھ نال تسبیح دائی پڑھ سکتے تھک گئے ہو ایک جملہ اور سن لیو میں آدم میں پڑھنا کی میں لیکن پڑھنا ضرور ہے صرف تازی آنا نہیں لگا ایک شخص آئی جینا ہاتھ بلانا ہویا او ہاتھ بطول دے چہرے تے لگے کوئی ایڈا دردائی بطول نو علی تو لکے دی رہی ہے جلے غسل دا ویلائی علی دیا کوکا بلانا ہویا ابن عباس پوچھ دے یا علی شاکو تا دے اچھا نہیں رونا آپ کیوں رونے علی آدر دو درد لکائی رہی ہے آدر کہرے درد علی آدر پہلا درد من دا کیاس میرا پاسا زخمی ہے اے تناسا کیا میری پسلیاں ٹوٹ گئیاں علی آدر دوجا درد جلے میرے سامنے آویا سجے
سجے پاسے چادر رکھے دی آئی ہن جلے میں چادر ہٹائیے بطول دے چہرے دا رنگ نیلا آنکھ دا رنگ لال آئی ہن آخری جملہ سمجھے یا وجائی جو حسن مولا ساری زندگی مدینے دی ایک گلی چ نہیں گیا ابن مسعود پوچھے مولا اس گلی چو کیوں نے گزردا حسن آدھے نانے دا صحابی میری مجبوری ہے آدھے کا کیڑی مجبوری فرمایا اس گلی اس بندے دا گھر ہے جس میری اکھی دے سامنے میری ماں نو تماچا مارے او دا گھر وے دا ماں دی غربت سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون